کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے بدبختی مسلط کر دی تھی۔ جو ان رسول مکرم کی جانب سے اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پر درود و سلام اور ہزاروں درود و سلام اور ایسی رحمت تامہ جو ہمیشہ پھلتی پھولتی رہے، اور آپ کے آل اور اصحاب پر کامل سلام۔ حمد اور نعت کے تمہیدی ان چند فقروں کے بعد اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ عاجز شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر سنانا چاہتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اسلام پر تقریباً 1400 برس میں 2 دور گزر چکے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہ تیسرے دور سے گزر رہا ہے۔ پہلا دور کمال عروج اسلام کا تھا، جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے مطابق دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین ہے، جس کو بہتر زمانہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو گیا، جس میں مسلمانوں کا عروج اور زوال دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دور بھی الحمدللہ صدیوں تک چلتا رہا، اسلام دنیا میں پھیلتا بھی رہا اور مسلمان آپس میں لڑتا بھی رہا۔ اور یہ تیسرا دور جو مسلمانوں کے مستقل زوال کا دور ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، اور ہم سب اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں بھی بننے اور بگڑنے کا مدار ہمیشہ ان کے عقائد کے بننے اور بگڑنے پر رہا ہے، اور اب بھی نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کا بننا اور بگڑنا اس کی خوش اعتقادی اور بد اعتقادی پر موقوف ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں۔ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی عظمت ملی کہ رب العالمین کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس حقیقت کو علامہ زرقانی نے مواہب لدنیہ میں کس خوبی سے ادا فرمایا ہے۔ لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد۔ اگر شیطان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے انور میں دیکھ لیتا تو سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوتا۔ اسی مضمون کو ایک فارسی شاعر ربانی نے ذیل کے شعر میں اس طرح ادا فرمایا ہے۔ کہ ملک کر دے بپیش آدم خاکی سجود، نور تو دروے نبود گر ودیت اے خدا۔ اے سراپا ہدایت، اگر آپ کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں امانت نہ رکھا جاتا تو فرشتے آدم خاکی کو کب سجدہ کرتے؟ سارے فرشتوں نے بلا تأمل حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر شیطان جو معلم الملکوت تھا سجدے سے انکار کیا۔ شیطان کا یہ فعل خدا کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر نبی کی توہین کا مسئلہ تھا۔ اس پاداش میں اس کو بیک بینی اور 2 گوش جنت الفردوس سے نکال باہر کیا گیا۔ علامہ قاضی ایاز مالکی قدس اللہ سرہ، جو علم حدیث، علوم حدیث، نحو اور لغت اور کلام عرب اور ایام عرب اور انصاب میں اپنے وقت کے امام تھے، اپنی کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں، مذہب کے 3 اصول ہیں۔ مذہب کے 3 اصول ہیں۔ ایک، اخلاق اور افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ 2، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسب معاش اور رزق کا حصول، رزق حلال کا حصول۔ 3، تمام افعال اور اعمال میں اخلاص نیت اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو انعام الہی ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک نہر کے کنارے ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارے ساتھ والے چند لوگ غسل کے لیے کپڑے اتار کر برہنہ بدن پانی میں اتر گئے۔
لیکن مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ برہنہ غسل خانے میں داخل نہ ہو بلکہ تہبند باندھ لے۔ لہذا میں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی مجھے ندا کر کے کہہ رہا ہے، اے احمد تمہیں خوشخبری ہو کہ رب کائنات نے سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہیں لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس ہاتف غیبی سے دریافت کیا کہ اپنا آپ تعارف کروا دیں، تو ان ہاتف غیبی نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ سنت نبوی پر عمل سے انعام الہی کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، اور اب سنت کی مخالفت کرنے سے عذاب آخرت کی وعید قرآن پاک سے بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور روگردانی کی وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے معاشرے سے علیحدہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا یہی مقصد ہے کہ برادران ملت اسلامیہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روئی نصیب ہو، اس لیے کہ جب دل میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت قائم ہو جاتی ہے تو آپ کی پیروی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں یادگار منانے کو قرآن شریف کی روشنی میں چند منٹ آپ سے لوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو۔ سب دن تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن پیدائش، وشال اور حشر قدرت کی طرف سے انتخاب کا دن ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ان پر جس دن یہ پیدا ہوئے، جس دن یہ مریں گے اور جس دن یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اس دنیا کو چھوڑوں گا اور جس دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ولادت کو منانا قرآن پاک سے ثابت ہے، تو وہ حضرات جو اس مبارک کام کو بدعت معاذ اللہ شرک قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے وہ غور کر لیں۔ میں قرآن پاک کے ان آیتوں کے بیان کرنے کے بعد اس وجہ سے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں ایک جماعت حق کے اوپر رہے۔